معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 جون بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 163 تا 166 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 163 ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی پر وحی نازل ہوئی ہے، یہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اور پچھلے سے پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یکدم پورا قرآن آپ پر کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو ان سب کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے کہ انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف، بے شک ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسے وحی بھیجی آپ سے پہلے، الی نوح، حضرت نوح کی طرف۔ حضرت نوح کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 950 سال، اور اس اتنی عمر میں ان کا کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا، کوئی دانت مبارک نہیں ٹوٹا تھا، اور کوئی بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، وہ جوان کے جوان ہی رہے ہیں۔ اور پھر ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے سارے کافر ختم کر دیے، بولیے سارے کافر، وہی بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پھر نسل آگے والی ان کی اولاد سے شروع ہوئی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، والنبیین، اور دوسرے نبیوں کی طرف، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی نازل کی حضرت ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور حضرت وَإِسْحَاقَ، بولتے جائیے، حضرت اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور حضرت وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نبی آئے ہیں، وَعِیسَىٰ، اور حضرت عیسیٰ کی طرف بھی وحی کی ہے، وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی، وَيُونُسَ، اور حضرت یونس نہیں ہوتا، یونس ہوتا ہے، بولیے یونس، نون پر پیش ہے، یہ سارے یونس یونس کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح یوسف پڑھتے ہیں، وہ بھی یوسف ہے، بولیے کیا ہے، سین پر پیش ہے، ادھر نون پر پیش ہے، تو وَيُونُسَ، یونس پر، وَہارون، اور حضرت ہارون پر، وَسُلَيْمَانَ، اور سیدنا سلیمان پر، اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے زبور کو حضرت داود کو زبور عطا فرمائی ہے، علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ سارے انبیاء کا ذکر، 12 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ 12 نبیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی باقی نبیوں کو بھی تو ہم نے یکدم ہر کتاب نہیں عطا فرمائی، اور آگے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، بعض رسول تو وہ ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، وَرُسُلًا قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بعض رسول تو وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہی نہیں، جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے نہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے ہم نے کلام فرمایا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام تھا یہ بغیر فرشتے کے تھا، ڈائریکٹ، پر من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کے پردے ہٹا کے سامنے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے۔ یہودیوں کو بڑا ناز ہے جی کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ نے وہ ماری لاٹھی اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا بھی پتھروں سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے،
آؤ تمہیں ہم اپنے نبی کی شان بتائیں کہ جن کی انگشت شہادت سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہودیوں کو بڑا ناز ہے کہ چاند دریا کے ٹکڑے ہو گئے، یعنی پانی ادھر ہٹ گیا اور درمیان میں راستے بن گئے۔ ہم نے کہا اب ہمارے نبی پر بھی غور کرو بھائی، ان کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو کر زمین پر آ کر پھر واپس جا کے جڑ گیا ہے۔ عیسائی بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے۔ ہم نے کہا وہ شان بھی ہمارے قرآن نے بتائی ہے، پر اس سے بڑی شان بتائیں، مردے کا جسم تو صحیح سالم تھا، روح آئی پھر زندہ ہو گیا۔ آؤ ہم تمہیں اپنے نبی کی شان اقدس بتائیں کہ پتھروں سے بھی کلمے پڑھا دیے۔ پتھر کبھی بولا کرتے؟ اب اس میں لگ گیا نا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے رسلا مبشرین، یہ سارے رسول بھیجے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ جو اچھائی کرے تو اس کو کیا سنائیں جی؟ بھائی تھوڑا سا اونچا بولے نا، ان کو کیا سنائیں؟ وَمُنذِرِينَ، اور بروں کو برائی سے ڈرائیں، بروں کو برائی سے، کافروں کو کفر سے ڈرائیں، مشرکوں کو شرک سے ڈرائیں، اور جناب بے ایمانوں کو بے ایمانی سے، بے حیاؤں کو بے حیائی سے، بے غیرتوں کو بے غیرتی سے، مبغضوں کو غیبت سے، محسدوں کو حسد سے، اور دشمنوں کو دشمنی کے انجام سے ڈرائے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے رسول بھیجے ہیں کہ لوگوں کے پاس علی اللہ حجت، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ رہے۔ بولیے کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی عذر نہ رہ جائے کہ یا اللہ تو نے تو نبی بھیجے ہی نہیں، کوئی چیز ہمارے پاس آتی، کوئی ہمیں سمجھاتا ڈراتا تو ہم بھی سمجھ جاتے، ڈر جاتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سارے رسول بھیجے ہیں، بعد الرسلی، اب رسولوں کے بعد کوئی بہانہ بنا سکتا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہے ہی حکمت والا اور بڑا زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگلی آیت، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، فرمایا کہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے، بما انزل الیک، جو نازل کی ہے ہم نے آپ پر، انزلہ بعلمہ، یہ نازل کی ہے میں نے اپنے خاص علم سے۔ کون سا علم؟ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پیچھے جو یہ آیا ہے کہ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسولوں کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، کس سے بیان نہیں کیے؟ اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بعض رسولوں کو حضور نہیں جانتے، نہیں، شب معراج سارے نبی اور رسول حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔